یہ میں جنرل نالج کی باتیں بتاتا ہوں، یہ ضروری ہیں، بہت صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایک دوست ہیں، ان کی بلڈنگ میں آگ لگی، انہوں نے خود بتایا کہ آگ لگنے کے بعد فائر بریگیڈ کا عملہ جب آیا ہے، کافی دیر بعد آیا، جب بلڈنگ جل کے ختم ہو چکی تھی۔ کہہ رہے ہیں وہ، میں نے اس سے کہا تو وہ ان کا ایک کوئی جاننے والا ہوگا ان کا عملے میں، وہ مجھے سائٹ پہ لے گیا اور کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں، سب فائر بریگیڈ والے ایسے نہیں کرتے ہوں گے، شاید وہی خاص کر رہے ہوں گے، بھئی سیف سائٹ بھی تو رکھنی ہے نا اپنے لیے۔ اب کوئی فائر بریگیڈ والا آ جائے، آپ ہمارے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تو بھئی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، صرف یہی کیس میں فائر بریگیڈ نے ایسا کیا، ورنہ وہ لوگ ایسا نہیں کرتے، صرف یہ ایک کیس کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ چھاؤں میں لے گئے اور کہنے لگے کہ مجھے جاسوس کے طور پہ بھیجا گیا تھا، اور ہم بھیج دیتے ہیں کہ بلڈنگ کی نوعیت دیکھو، بندے تو نہیں جل رہے نا، بندوں کا نقصان ابھی الحمدللہ اتنی ہے سینس کہ بندہ نہیں مرنا چاہیے، تو بندہ اگر نہیں مر رہا، بلڈنگ خالی ہے، جلنے دو، جب مکمل جل جائے تو پھر ہمیں فون کر دینا، ہم پہنچ جائیں گے، یہ ایک مس کال دے دینا، کیونکہ بہت کوئک سروس ہے، فون کرنے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے، کیونکہ ایک دم پہنچنا ہے نا۔ تو جب پوری بلڈنگ جل جائے، مکمل برباد ہو جائے، ستیہ ناس ہو جائے، تو ایک مس کال میں اپنی طرف سے حسن ظن کی بنیاد پہ، اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ بھئی فوراً پہنچنا ہے نا، پھر تو کال کے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مس کال ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہم فوراً، اور کہہ رہے ہیں وہ جلتے جلتے پورا آفس میری واٹ لگ گئی اس کی، اس کے بعد گاڑی آئی ہے ٹینی نانا کرتے ہوئے، جیسے بہت ایمرجنسی، ہٹو بچوں ہٹ جاؤ، جیسے پتہ نہیں اب آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگ گئی ہے اور پورا ملک تباہ ہو رہا ہے، ایک دم بھاگتے دوڑتے آئے اور آگ بجھا دی، جو کہ ویسے ہی بجھ چکی تھی۔ وہ کوئلے جو تھے نا، ان کے آفس کی جو کرسیوں کے کوئلے جن پہ وہ تکے بنانے کا کام، اب لوگ مجھے کہتے ہیں کس اسٹائل میں بیان کرتے ہو یار، کیا کریں پھر، اور کون سا اسٹائل میں بیان کریں، جو بات ہے وہی بیان کریں گے نا۔ اپنا نیچرل انداز کون تبدیل کر سکتا ہے بھائی؟ میسج آ رہے ہیں، آپ ممبر پہ یہ انداز سوٹ نہیں کرتا، کوئی مختلف قسم کے لوگوں کے، تو اب آپ مجھے خود بتاؤ، اس کی تو میز کرسی تو کوئلے بن گئے نا، وہ تکوں کے کام ہی آئیں گے نا، وہ جلے ہوئے کوئلے۔ تو میں نے تو ان سے کہا، میں نے کہا لے جائیں اس پہ بنائیں، کچھ ضائع تو نہ کریں نا، جو میٹیریل بچا ہے اس کو تو کام میں لاؤ بھائی۔ تو وہ آفس کی ایسی کی تیسی ہو گئی، حالانکہ بر وقت اگر پہنچ جاتے تو بہت کچھ جلنے سے۔ اللہ قیاما و قعودا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر وقت، یار یہ مجھے اللہ نے دیا، یار یہ نعمت مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یار مجھے خوشیاں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی۔ یار اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، یار اللہ بہت بڑا ہے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ زمین اور آسمانوں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ جب کوئی چیز سامنے آتی ہے فوراً کہتے ہیں پہلے شکر کس کا ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ ابھی ہم آ رہے تھے، راستے میں انگوروں کی بیل نظر آئی ہمیں نا، ایسے گچھے انگوروں کے لٹکے ہوئے لال لال۔ جس کا دل زندہ ہوگا وہ سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں ان پھلوں کو بھی بیان کیا اور پھلوں کی پیکنگ کو بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا پیش کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، اللہ خود بیان کرتا ہے۔ دیکھو آپ کسی کے گھر جاؤ، میزبان سیب لا کے یوں کر کے پھینکے، مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، کیچ، سیب پکڑے، ہاں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اور رول پراٹھا اٹھا گئی، یوں اٹھا کے پھینکا، بھائی وہ بھی پراٹھا ہی ہے، وہ بھی رول پراٹھا ہے، اس میں بھی سب کچھ ہے، لیکن مہمان اس میں اپنی عزت محسوس کرے گا یا بے عزتی محسوس کرے گا؟ بولو نا، بے عزتی۔ لہذا مہمان کے سامنے پیش کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، بھائی ایسے پیش کرنا ہے، سامنے لا کے رکھ دینا ہے، اور بہت زیادہ تکلف ہے تو سر پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ ابھی میں نے پرسوں کسی کو ڈانٹ لگائی ہے
بہت زیادہ صاحب یہ، میں نے کہا نہیں بھائی سب یہ کھا لیں، نہیں بھائی مفتی صاحب یہ کولڈ ڈرنک، نہیں بھائی مفتی صاحب یہ، میں نے کہا بس کر جا بیٹھ جا یار، میرا کیوں خون پی رہا ہے یار آرام۔ تو پیش کرنے کا بھی کیا ہے ایک طریقہ، اللہ کہتا ہے میں نے ان پھلوں کو خوبصورت پیکنگ میں پیش کیا ہے، یہ درختوں پہ اگتے ہیں گچھوں کی شکل میں، ذات الاکمام، ان کے اوپر غلاف ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، کیلے کے آپ دیکھ لو منضود کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کیلوں کے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ ریڑی سے دکان سے پھل خرید کے کھاؤ اور درخت کے پاس جا کے جو لٹکے ہوئے پھل ہوتے ہیں، خوبصورت پیکنگ وہ لٹکے ہوئے پھلوں کی ہوتی ہے، کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پھلوں کے، انگور کی بیلوں میں کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کھجور کے درختوں میں کیسے کھجوروں کے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہاں آ کے آپ اللہ کو بھول جاؤ گے۔ غربت میں انسان اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ کو جب بھولتا ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ مسکین تھے، غریب تھے، فرعون کا پیٹ بولو بھرا ہوا تھا، اللہ کو کون بھولا؟ فرعون۔ قارون کا پیٹ بولو نا بھائی بھرا ہوا تھا، اللہ کو کون بھولا؟ قارون۔ بلال حبشی کا پیٹ خالی تھا، اللہ کو یاد رکھا۔ ابو لہب ابو جہل پیٹ بھرے ہوئے تھے، اللہ کو بولتے کیوں نہیں میرے بھائی، بھول گئے۔ پاکستانیوں کے لیے، انڈین کے لیے، بنگلہ دیشیوں کے لیے اللہ کو یاد رکھنا آسان، امریکہ میں رہ کر اللہ کو یاد رکھنا بولو نا منہ سے مشکل۔ ہمیں تو ہم یاد نہ بھی کریں ہمیں خود بخود یاد آ رہا ہوتا ہے، ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں ہلتا ہے تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ ابھی ہم جہاز میں آ رہے تھے نا، یہ اٹلانٹا سے لاس اینجلس، پائلٹ نے اعلان کیا میں پہلی دفعہ یہ والا جہاز چلا رہا ہوں۔ ابے ہم نے کہا ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے یار، تو پہلی دفعہ چلا رہے ہیں جی، اعلان کیا پائلٹ یہ پہلی دفعہ چلا رہا ہوں، پہلے کیا چلایا یہ تو بتا۔ میں ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں، اس سے پوچھ کے آ بھائی، پہلے اگر جہاز اڑاتا رہا ہے یہ والا پہلی دفعہ تو چلو ٹھیک ہے، پہلے کبھی زندگی میں جہاز اڑایا ہے کہ نہیں اڑایا؟ عجیب سے مخمصے میں ڈال دیا اس نے، تو کون یاد آیا ہمیں؟ اللہ۔ ہم نے کہا بھائی ساری دعائیں پڑھو، صحیح نا، ذکر کر لو، کوئی پتہ نہیں ہم تجربے کی بھیڑ نہ چڑھے۔ تو ہمیں وہاں اللہ بات بات پہ یاد آتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کن کن چیزوں پہ یاد آتا ہے، اب میں کیا اس کی ڈیٹیل بتاؤں آپ کو، اچھا نہیں ہے نا، لیکن آپ لوگوں کے لیے اللہ کو بھولنا بہت آسان۔ کتنے نوجوان یہاں آئے اللہ بھول گئے، شراب میں لگ گئے، زنا میں لگ گئے، ماں باپ کی نافرمانی میں لگ گئے۔ کتنی خواتین یہاں آئیں پردہ اتار کے پھینک دیا، کیا پردہ، لبرل بنو، سیکولر بنو، اور وہ بالکل وہی اسٹائل جو غیر مسلم عورتوں کا ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ کہتے ہیں تمتعوا، اڑا لو مزے بھائی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اڑا لو۔ آنا کدھر ہے؟ اگر آپ نے ہمیشہ کے لیے امریکہ میں رہنا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا بھائی یہ سب کچھ۔ اللہ کہتا ہے دیکھو پاکستان میں رہو، انڈا موڑ پہ رہو، پٹیل پاڑا پہ رہو، گندے نالے پہ رہو، یا آپ سان فرانسسکو میں رہو، یا آپ لاس اینجلس اور کیلیفورنیا میں رہو، آپ نے بالآخر گھوم پھر کر آنا پھٹے پہ ہے۔ پھٹا سمجھتے ہو؟ جنازے کا پھٹا۔ آنا گھوم پھر کے کہاں ہے؟ پھٹے پہ۔ اس کے بعد جانا کہاں ہے؟ قبر کے اندر۔ قبر اندر سے نہ امریکہ لگتی ہے، نہ جاپان لگتی ہے، نہ انڈا موڑ لگتی ہے، نہ گندا نالا، نہ پشاور، نہ کوئٹہ۔ اندر سے ساری قبریں بولو ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک جیسی قبریں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نیک بندے جو ہے نا، جب وہ امریکہ جاپان میں رہتے ہیں جا کے، تو اللہ کی نشانیاں تو بھائی یہاں بھی ہیں۔
پاکستان میں بھی ہیں, مسجد میں بھی ہیں, مدرسے میں بھی ہیں, بیت اللہ میں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ ہماری نشانیوں کو دیکھ دیکھ کے ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, کافر کیا کرے گا؟ کافر کہے گا بس دیکھو انجوائے کرو. کافر کیا کہے گا بھائی؟ کافر کہتا ہے خدا کی, گاڈ کی نشانیاں دیکھو. بہت سے تو گاڈ ہی کو نہیں مانتے, بس یہ خود بخود ہے. اور جو گاڈ کو مانتے ہیں وہ او مائی گاڈ, زبردست, گریٹ, ایسے ایک انگوٹھا بنا دیا, پسند نہیں آیا تو یوں بنا دیا. تو اس سے آگے نہیں بڑھتا کافر. لیکن جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کہتا ہے وہ یہاں تک رکتے نہیں ہیں. اللہ کو یاد کرنے کے بعد پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ یہ تو نے اتنی خوبصورت کائنات سجا دی ہے, اس میں اتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیا, یہ بے مقصد نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی ہدف بولو ہوگا, کوئی وجہ ہوگی ہے. کافر کہتا ہے چھوڑو وجہ کو مت دیکھو, لائف کو کیا کرو, انجوائے. شراب پیو, گرل فرینڈ, دوستیاں, جو بھی انٹرٹینمنٹ میں جو چیز رکاوٹ بنے اسے راستے سے ہٹا دو. بھائی آپ گاڑی میں زوم کر کے جا رہے ہو, راستے میں ایک درخت کا تنا پڑا ہوا ہے, آپ کیا کرو گے؟ اس کے اوپر سے جاؤ گے یا راستے سے ہٹاؤ گے اس کو؟ ہٹا یار اس کو, اس پہ کیا بحث کس نے رکھا ہے؟ یہ بھائی آپ کے سفر میں یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے, منزل میں رکاوٹ بن رہی ہے, تو اسے راستے سے ہٹایا جائے گا. تو جب آپ کی منزل دنیا پرستی ہوتی ہے, عیش ہوتی ہے, تو اس عیش میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے آپ اس کو کباب میں ہڈی سمجھ کے ہٹا دیتے ہو. بے وقوفی کا کام ہے یا عقل مندی کا کام ہے؟ بولو نا, عقل مندی کا کام ہے. بھائی آپ کی منزل میں جو چیز رکاوٹ بنے گی اسے کباب میں ہڈی سمجھ کے کیا کر دینا چاہیے؟ نکال دینا چاہیے. تو غیر مسلم نے کہا کہ بیوی کباب میں بہت بڑی ہڈی ہے, اس لیے بیوی کو نکال دو سوسائٹی سے, ریپلیس کرو اس کو گرل فرینڈ کے ساتھ. تو مارکیٹ میں گرل فرینڈ ہونی چاہیے, بیوی بولتے کیوں نہیں, چپ کیوں بیٹھے ہو, نہیں ہونی چاہیے. جملہ مکمل کیا کرو میرے بھائی تاکہ مجھے پتا چلے. گرل فرینڈ ٹینشن نہیں ہوتی, بیوی کیا ہوتی ہے. ایک گورے سے کل کوئی بتا رہا تھا, کسی ہم نے پوچھا کہ تم لوگ شادی کیوں نہیں کرتے, گرل فرینڈ کیوں رکھتے ہو؟ اس نے کہا تم شادی کیوں کرتے ہو, گرل فرینڈ کیوں نہیں رکھتے؟ اعتراض تو ہمیں تم پر ہے. تو پھر وہ گورا طنز کرنے لگا, بھائی دیکھو میرے بچے گرل فرینڈ سے ہیں, تمہارے بچے بیوی سے ہیں, میرے ساتھ گرل فرینڈ گھر میں رہتی ہے, تمہارے ساتھ بیوی گھر میں رہتی ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ اس مسلمان نے بتایا بھائی اس کے حقوق زیادہ ہیں. تو اس نے کہا میں بلا وجہ اپنے ذمہ حقوق کیوں ڈالوں؟ جب ہم مزے سے رہ رہے ہیں تو ٹینشن پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان کے ہاں تو ڈیورس میں اور بڑے مسائل ہیں. تو لہذا انہوں نے کیا کیا بھائی, یہ چیز کباب میں ہڈی بن رہی ہے, بیوی کباب میں کیا بن رہی ہے؟ ہڈی. اسی طرح عورت نے بھی کہا شوہر کباب میں بہت بڑی ہڈی ہے, جب شوہر ہوگا تو اس کے حقوق, اور اسلام نے جو حقوق بتائے وہ تو بہت زیادہ حقوق ہیں. بوائے فرینڈ کے کوئی حقوق بولو نہیں ہوتے. پاکستان میں اتنے حقوق ہوتے ہیں کہ ایزی لوڈ وغیرہ وہ کروا کے دیتا ہے, یہاں تو سنا ہے وہ بھی نہیں ہے. پاکستان میں بوائے فرینڈ کے حقوق پھر بھی تھوڑے سے, بوائے فرینڈ پہ کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں, 500 کا بیلنس ڈال دو, 1000 کا بیلنس ڈال دو, اب نیا موبائل آیا پرانا والا دیکھیں, اتنے چل رہے ہیں وہاں پہ. یہاں تو سونا ہے یہ والے بھی نہیں ہے, گرل فرینڈ بھی اپنے خرچے پہ, بھائی اپنا بیلنس بھی خود ہی ڈالو. تو شوہر کے ساتھ تو بڑے مسائل, پھر شوہر کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ, اور بیوی کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ بیوی جب بنے گی تو پھر ایک عدد ساس بھی جہیز میں ملے گی آپ کو, سالے بھی آپ کو کیا ملیں گے؟ جہیز میں ملیں گے. آپ ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے, سسر کا بھی فون آ سکتا ہے, ساس بھی ٹینشن دے گی آپ کو, لڑکی کے بھائی بھی ٹینشن دیں گے. تو گوروں نے, غیر مسلموں نے کیا کیا بھائی, منزل ہماری خواہشات ہے, منزل ہماری انٹرٹینمنٹ ہے, تو انٹرٹینمنٹ میں سالہ بھی ہڈی, ساس بھی ہڈی, اس کباب میں سسر بھی بہت بڑی ہڈی. تو گرل فرینڈ کے باپ اور ماں ساس سسر نہیں ہوتے, اس کے بھائی سالے نہیں ہوتے. بیوی کے ساتھ یہ رشتے بنتے ہیں, تو مارکیٹ سے بیوی کو کیا کرو؟ شارٹ کرو.